اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جمعہ کا دن ہے آج اور انشاءاللہ ہم لوگ سیرہ شروع کرنے لگے ہیں، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے جو شروع کرنا ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ ثمامہ بن اسال کی گرفتاری کا جو واقعہ تھا وہ ہم دیکھیں گے۔ یہ محرم 6 ہجری کی بات ہے۔ تو ثمامہ بن اسال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دین اسلام کو سخت ناپسند کرتے تھے، چنانچہ محرم 6 ہجری میں مسلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو 30 سواروں کے ساتھ ذریعہ کے اطراف میں، جو بصرہ کے راستے میں مدینے سے 7 راتوں کے فاصلے پر واقع ہے، بنی بکر بن کلاب کی تادیب کے لیے بھیجا تھا۔ سواروں نے واپس آتے ہوئے راستے میں ثمامہ کو پا لیا، چنانچہ انہیں گرفتار کر کے مدینہ لے آئے اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا، ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس خیر ہے، اگر قتل کرو تو ایک خون قصاص والے کو قتل کرو گے، اور اگر احسان کرو تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، اور اگر مال چاہتے ہو تو مانگو، جو چاہو گے دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر گزرے اور پھر یہی گفتگو ہوئی۔ تیسرے دن بھی یہی سوال و جواب ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ انہوں نے غسل کیا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر کہا کہ واللہ روئے زمین پہ کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت نہ تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے، اور واللہ روئے زمین پہ کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ نہ تھا، مگر اب آپ کا دین میرے نزدیک دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ اس سے دیکھیں کیا بات ہمیں پتہ چلتی، بڑی امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے، وہی دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور یہ ہم نے کتنی دفعہ ڈسکس کیا ہے۔ کیا دعا پڑھتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور دل جو ہوتا ہے نا، دیکھیں اللہ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ جب انسان کا تو بہت سی چیزوں کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ جب چاہے گا انسان کا دل پھیر دے گا۔ تو کبھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بندہ جو آج دین پہ نہیں ہے، آپ کو ایسے لگتا ہے نا بعض اوقات کبھی ان کو بھی ہدایت ملے گی۔ ہم نے اپنے خاندان میں ہی، دوستوں میں، باہر کہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں جتنے فیشن کرتے ہیں، اتنی ماڈرن، یہ اس طرح کے فیشن، ایسے کپڑے، ان کو کا کیسے ہدایت مل سکتی ہے؟ تو ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کب کسی کا دل پھیر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر واپسی پہ حضرت ثمامہ رضی اللہ عمرے کے لیے مکہ گئے تو قریش نے انہیں اسلام لانے پہ ملامت کی، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے صحابی ہیں جو تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا، واللہ تمہارے پاس یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہ آئے گا جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اجازت نہ دیں۔ چنانچہ واپسی کے بعد انہوں نے اہل مکہ کے لیے گیہوں بیچنے کی ممانعت کر دی، جس سے وہ مشکل میں پڑ گئے، حتیٰ کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرابت کا واسطہ دے کر لکھا کہ آپ ثمامہ کو لکھ دیں وہ گیہوں بیچنے کی اجازت دے دیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ غزوہ بنو لحان، یہ ربیع الاول 6 ہجری میں ہوا تھا۔ بنو لحان وہی ہیں جنہوں نے رجی میں صحابہ کرام رضی اللہ کو قتل کیا تھا۔ یہ حجاز کے بہت اندر اسفان کی حدود میں آباد تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نمٹنے میں قدر تاخیر کی۔
جب کفار کے مختلف گروہوں میں پھوٹ پڑ گئی اور آپ دشمنوں سے کسی قدر مطمئن ہو گئے تو آپ نے مدینہ کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ کو سونپ کر 200 صحابہ اور 20 گھوڑوں کے ساتھ ربیع الاول 6 ہجری میں بنو لحان کا رخ کیا اور یلغار کرتے ہوئے بطن غران تک جا پہنچے۔ یہ امج اور اصفان کے درمیان ایک وادی ہے اور یہیں آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے رحمت کی اور 2 روز یہیں قیام فرمایا۔ ادھر بنو لحان کو خبر ہو گئی اور وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے۔ ان کا کوئی آدمی ہاتھ نہ آ سکا۔ پھر آپ نے اسفان کا قصد کیا اور وہاں سے 10 سواروں کا دستہ آگے بھیجا تاکہ قریش ان کی آمد کا حال سن کے مرعوب ہو جائیں۔ اس دستے نے کرا الغمیم تک چکر لگایا۔ آپ کل 14 دن مدینے سے باہر گزار کر مدینہ واپس آ گئے۔ سریہ ایس اور ابو العاص جو تھے، یہ جو حضرت زینب تھیں ان کے شوہر تھے، ان کا قبول اسلام۔ جمادی الاول 6 ہجری کی بات ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ، زید بن حارثہ کون تھے؟ وہ ان کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ان کو 170 سواروں کے ساتھ ایس کی جانب روانہ کیا۔ مقصد شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کو پکڑنا تھا جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر ابو العاص بن ربی تھے۔ مسلمانوں نے اس قافلے کو لوگوں سمیت گرفتار کر لیا، البتہ ابو العاص ہاتھ نہ آئے۔ وہ سیدھے مدینہ پہنچے، حضرت زینب کی پناہ لی اور ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ وہ آپ قافلے کا مال واپس کر دیں۔ حضرت زینب رضی اللہ نے سفارش کی اور آپ نے چھوٹی بڑی تھوڑی زیادہ ہر چیز واپس کر دی۔ ابو العاص تجارت، مال اور امانت کے معاملے میں مکہ کے چند گنے چنے لوگوں میں سے تھے۔ وہ مکہ گئے، امانتیں اہل امانت کو ادا کیں، پھر مسلمان ہو گئے اور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی نکاح کے تحت انہیں واپس کر دیا۔ یہ واپسی 3 سال سے کچھ زیادہ عرصے کی جدائی کے بعد ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران مزید کئی سریہ بھی بھیجے جن کا دشمن کی سرکشی توڑنے، ان کے شر کی آگ بجھانے اور دور دراز علاقوں تک امن و امان پھیلانے میں بڑا اثر تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اس طرح کی خبریں آئیں کہ آپ غزوہ بنو المصطلق کے لیے تشریف لے گئے۔ اب یہ کیا تھا غزوہ بنو المصطلق یا غزوہ مریسے بھی کہتے ہیں اس کو؟ شعبان 5 ہجری یا 6 ہجری میں پیش آیا۔ بنو المصطلق قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ ہے۔ قبیلہ خزاعہ کے لوگ عام طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے، مگر یہ شاخ قریش کی طرفدار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ آپ سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے بریدہ بن حصیب رضی اللہ کو بھیجا۔ ان سے معلوم ہوا کہ خبر صحیح ہے، لہٰذا آپ نے مدینے کا انتظام زید بن حارثہ کو کہا اور کہا جاتا ہے کہ کسی اور کو سونپا، مطلب یا تو زید بن حارثہ کو یا پھر کسی اور کو سونپا، اور بنو المصطلق کی طرف یلغار کرتے ہوئے نکلے تاکہ بالکل اچانک ان پہ ٹوٹ پڑیں۔ آپ کے ساتھ 700 صحابہ تھے اور بنو المصطلق اس وقت قدید کے اطراف میں ساحل کے قریب مریسے نامی ایک چشمے پہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں چھاپہ مارا کہ وہ غافل تھے، بعض کو قتل کیا، عورتوں بچوں کو قید کیا اور مال مویشی پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت شعبان 5 ہجری اور کہا جاتا ہے کہ 6 ہجری کی 2 راتیں گزر چکی تھیں۔ قیدیوں میں بنو المصطلق کے رئیس حارث بن ابو زرار کی صاحبزادی جویریہ بھی تھیں۔ مدینے آ کر ان کے اسلام لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی۔ اس پہ صحابہ کرام نے بنو المصطلق کے 100 گھرانے جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دیے
اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں، لہٰذا حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا اپنی قوم کے لیے نہایت عظیم برکت والی خاتون ثابت ہوئیں۔ اب اس کے بعد اور ایک حادثہ کیا ہوا؟ پہلا حادثہ جو ایک ہوا، رئیس المنافقین جو کہ عبداللہ بن ابی تھا، اس کا یہ قول کہ مدینہ پلٹ کر عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ ایک مہاجرین کے حلیف اور ایک انصار کے حلیف میں مریسے کے چشمے پر پانی کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا۔ مہاجر نے انصاری کو مارا تو انصاری نے آواز لگائی، ہائے انصار کے لوگوں! تو اس میں مہاجر نے آواز لگائی کہ ہائے مہاجروں! یہ سن کر طرفین کے لوگ جمع ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبقت کی اور فرمایا، میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکار پکاری جا رہی ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے۔ یعنی کہ یہ ناپاک باتیں ہیں، یہ لڑائی جھگڑا فروغ دیتی ہیں، اس طرح کی چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ چنانچہ لوگ اپنے رشد کی طرف پلٹ آئے اور واپس ہو گئے۔ اس غزوے میں منافقین کی ایک جماعت بھی ہمراہ تھی جو اس سے پہلے نہیں نکلی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا سردار عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ اسے خبر ہوئی تو غصے سے بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، اچھا تو انہوں نے یہ حرکت کی ہے، یہ ہمارے ہی علاقے میں ہمارے حریف اور مد مقابل ہو گئے۔ ہماری اور قریش کے ان کنگلوں کی مثال تو وہی ٹھہری جو پہلوں نے کہی ہے کہ اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا کرو اور وہ تمہیں کو کاٹ کھائے۔ سنو، واللہ اب ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں سے عزت والا ذلت والے کو باہر نکال کرے گا۔ عزت والے سے مراد اس نے اپنے آپ کو لیا اور ذلت والے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ، اور اس کے لیے فتنوں کی تدبیریں کرنے لگا، حتیٰ کہ اپنے رفقا سے کہا، یہ مصیبت تم نے خود اپنے گلے مونڈ لی ہے۔ انہیں اپنے شہر میں اتارا اور اپنے اموال بانٹ کر دیے۔ سنو، واللہ تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلتے بنیں گے۔ جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھیں، ایک مضبوط ایمان کے نوجوان حضرت زید بن ارقم رضی اللہ بھی وہاں موجود تھے۔ وہ اس ہرزہ سرائی پہ صبر نہ کر سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی۔ آپ نے عبداللہ بن ابی کو بلا کے پوچھا، تم نے قسم کھا کر کہا کہ اس نے ایسی جب پوچھا تو اس نے قسم کھا کے کہا کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کہی جو آپ کو معلوم ہوئی ہے۔ تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین نازل کر دی اور اس کو قیامت تک کے لیے رسوا کر دیا۔ یہ سورہ نمبر 63 ہے، سورہ منافقین جو ہے نا، اس کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ہے یہ، جو اللہ تعالیٰ نے خود اس کو اوپن کر دیا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے یہ۔ اس منافق کے صاحبزادے، جس کا نام بھی عبداللہ تھا، خالص مومن تھے۔ انہیں معلوم ہوا تو تلوار سونت کر مدینے کی گزرگاہ پہ کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ منافقوں کے سردار سے کہا کہ واللہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں تم یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ وہ عزیز ہیں اور تم ذلیل ہو۔ کون ہے یہ؟ کس سے بات کر رہے ہیں؟ اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ باپ جو تھا وہ کتنا بڑا، جس کو کہتے ہیں کہ یہ رئیسوں اس کا سردار تھا منافقوں کا، اور بیٹا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو ایک صحابی بنایا ہے۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اس طرف دین کی طرف موڑ دیں۔ کبھی بھی اس سے ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں ہمیں بھی کبھی گائیڈنس ملے گی کہ نہیں۔ ہمیشہ اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اور جب آپ کے دل میں تڑپ ہوتی ہے نا، تو ابھی پتہ ہے نا کہ ہدایت آپ کو تڑپ کے ساتھ ملتی ہے۔ جتنی زیادہ آپ کے دل میں ہدایت کی طلب ہوگی اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیں گے۔ ایسے ہدایت نہیں ملتی کہ آپ کے دل میں ہدایت کا شوق ہی نہیں ہے، آپ کو بالکل بھی اس چیز کی کوئی نہیں ویلیو کہ مجھے ہدایت ملے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اچھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چیز کا علم ہوا تو آپ نے کہلوا بھیجا کہ اس کو اجازت ہے کہ وہ یہاں سے گزر سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے راستہ چھوڑ دیا اور اس حکمت سے یہ فتنہ جو تھا ختم ہوا۔ اب اس کے بعد آگے ہم دیکھیں گے بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ جو ہم لوگ سورہ نور میں کر چکے ہیں۔ وہ کون سا تھا؟ واقعہ افک۔
حضرت عائشہ کا جو واقعہ تھا۔ اب یہ واقعہ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غزوے سے واپسی میں مدینہ کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، پھر رات ہی کو کوچ کا اعلان کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ وہ قضائے حاجت کے لیے نکلیں، واپس آ کے سینہ ٹٹولا تو ہار غائب تھا، لہٰذا جہاں غائب ہوا تھا وہیں تلاش کرنے واپس گئیں اور اس کو پا بھی لیا، لیکن اس دوران لشکر کوچ کر گیا اور آپ کا ہودج بھی یہ سمجھتے ہوئے اونٹ پر لاد دیا گیا کہ آپ اس میں موجود ہیں۔ ہودج جو ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سے مثال لے لیں کہ جیسے آپ نے شاید کبھی دیکھا ہوگا کہ پرانے زمانے میں خاص طور پہ انڈیا وغیرہ میں ایسے ہوتا تھا کہ دلہن کو لے کر جب جاتے تھے شادی کے بعد تو وہ ایک ڈولی سی ہوتی تھی، دو طرف سٹکس ہوتی تھیں، تو اس میں دلہن کو اندر ڈال کر تو لے کے جاتے تھے۔ تو اسی طرح سے آپ کہہ لیں کہ وہ ایک حجرہ سا چھوٹا سا ایک بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کو اونٹ کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کے اندر خواتین بیٹھتی تھیں، کیونکہ خواتین ویسے اونٹ پہ نہیں بیٹھتی تھیں پردے کی وجہ سے، تو اس کو ہودج کہتے ہیں۔ تو ہودج اٹھانے والی ایک جماعت تھی، جو کچھ لوگ مقرر ہوتے ہیں نا، تو وہ مقرر تھے لوگ، انہوں نے اس کو اٹھانا تھا۔ اور چونکہ حضرت عائشہ جو تھیں بہت ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، کیونکہ اس زمانے میں وہاں پہ ان کے پاس کھانے کو بہت زیادہ خوراک نہیں تھی، اور وہ ہماری طرح جیسے آج کل ہم لوگ بہت کھاتے ہیں اس طرح تھوڑی وہ کھایا کرتے تھے، وہ لوگ تو بہت کم کھاتے تھے، تو وہ وزن بھی بالکل نہ ہونے کے برابر ہی تھا، بہت لائٹ تھیں۔ تو اسی لیے ہودج کے جو لوگ تھے تو ان کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ حضرت عائشہ اس کے اندر ہیں یا نہیں ہیں۔ تو چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ جب واپس آئیں تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، لہٰذا وہ وہیں بیٹھ گئیں کہ جب ان کو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ ہودج میں نہیں ہیں تو وہ واپس آپ کو لینے کے لیے آئیں گے۔ تو یہ نہ ہو کہ میں ادھر ادھر کہیں اور چلی جاؤں تو وہ میں ان کو ڈھونڈنے نکلوں، وہ مجھے نکلیں، تو پھر کوئی بھی کسی کو پا نہیں سکے گا۔ تو وہ جس جگہ قافلہ جہاں سے چلا تھا اسی جگہ پہ وہ بیٹھ گئیں۔ اب وہ بیٹھی ہوئی تھیں کہ ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئیں وہاں پہ۔ اب ادھر ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ جو لشکر کے پیچھے رہتے تھے تاکہ اہل لشکر کی گری پڑی چیز ملے تو اسے اٹھا لیں۔ یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی قافلہ جاتا تھا تو ہر قافلے میں ایک انسان، ایک شخص ایسا ہوتا تھا جو قافلے سے تھوڑا پیچھے رہتا تھا، اور اس کا مقصد یہی ہوتا تھا اس چیز کا کہ جب قافلہ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اس جگہ کو ایک طرح سے دیکھنا کہ ایسا تو نہیں قافلے والوں کا کوئی سامان، کوئی چیز پیچھے رہ گئی ہو۔ تو یہ ایک طرح سے واچ مین کے طور پہ آپ کہہ لیں کہ وہ اس کو پوری سارا جائزہ لیتے تھے، دیکھتے تھے، پھر کوئی چیز رہ جاتی تھی تو اس کو قافلے کی چیز اٹھا کر لے جا کے ان کو دے دیتے تھے۔ ہوتے یہ قافلے کے ساتھ ہی تھے لیکن یہ کہ تھوڑا سا پیچھے ہوتے تھے۔ ان کے قافلے میں جو صحابی تھے وہ صفوان بن معطل تھے، تو وہ اسی طرح پیچھے چکے تھے۔ تو جب وہ انہوں نے دیکھا کہ قافلہ تو نہیں تھا وہاں پہ، لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی انسان کا ڈھانچہ دیکھا، انہوں نے قریب پہنچے تو پہچان گئے کہ یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ ہیں۔ اور کیسے پہچانا انہیں؟ کیونکہ پردے کا آنے حکم جو آیا نا، اس سے پردے کا حکم تو ہم نے دیکھا تھا نا، سورہ نور میں آیا تھا، سورہ احزاب میں بھی، سورہ نور میں بھی، تو وہ حضرت عائشہ کو پردے کے حکم آنے سے پہلے دیکھ چکے تھے، تو ان کو پتہ تھا کہ یہ وہ ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو ساتھ ہی کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی انہوں نے یہ کہا، اس کے سوا اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ ان کی آواز سن کے بیدار ہو گئیں اور دوپٹے سے چہرہ ڈھانک لیا۔ حضرت صفوان رضی اللہ نے سواری قریب کر کے بٹھائی اور عائشہ رضی اللہ اس پہ سوار ہو گئیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ سواری کی نکیل تھامے آگے آگے پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے۔ یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے دشمن عبداللہ بن ابی کو نفاق و حسد کے کرب سے ٹھنڈی سانس لینے کا موقع ملا۔ اس نے جھوٹ اور بہتان کے طور پہ دونوں کے خلاف بدکاری کی تہمت تراشی، پھر اس میں رنگ بھرنا، پھیلانا، بڑھانا، ادھیڑنا، بننا، سب شروع کیا کام۔ اس کے ساتھی بھی اسی کو بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے، اور جب مدینہ پہنچے تو اس کا خوب پروپیگنڈا کیا، یہاں تک کہ متعدد اہل ایمان بھی دھوکے میں آ گئے۔ حضرت
ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ مدینے آ کر بیمار پڑ گئیں اور بیماری نے تقریباً 1 مہینہ طول پکڑا۔ اب مدینہ تو تہمت تراشوں کے پروپیگنڈوں سے گونج رہا تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ کو کچھ خبر نہ تھی۔ انہیں صرف یہ بات کھٹکتی تھی کہ وہ اپنی بیماری کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص مہربانی دیکھا کرتی تھیں وہ اب کی بار نہیں دیکھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سلام کرتے اور یہ پوچھ کے واپس ہو جاتے کہ یہ کیسی ہیں، بیٹھتے نہیں تھے۔ اب اس پورے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی بات نہ کی، لیکن جب لمبے عرصے تک وحی نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص اصحاب سے مشورہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ جو کہ ان کے داماد تھے، انہوں نے اشاروں میں مشورہ دیا کہ ان کو علیحدہ کر دیں، لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ نے، جو حضرت اسامہ کون ہے؟ یہ حضرت زید کے بیٹے۔ حضرت زید کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے۔ تو زید بن حارثہ کا بیٹا جو تھا وہ اسامہ تھے۔ تو حضرت اسامہ نے مشورہ دیا کہ نہیں، آپ ان کو برقرار رکھیں، عائشہ رضی اللہ کھرا سونا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر اس شخص سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی جس کی ایذا رسائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ تک پہنچ چکی تھیں۔ اشارہ کس کی طرف تھا؟ عبداللہ بن ابی کی طرف۔ اس پر اوس کے سردار نے خواہش ظاہر کی کہ اسے قتل کر دیں، لیکن خزرج کے سردار پہ حمیت غالب آ گئی کیونکہ عبداللہ بن ابی اسی قبیلے سے تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں قبیلے بھڑک اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل سے انہیں خاموش کیا۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ بیماری سے اٹھ چکی تو رات کو قضائے حاجت کے لیے نکلی۔ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ باتھ روم تو نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل ہم لوگوں کے ساتھ اٹیچ باتھ ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا تھا کہ جہاں پر لوگوں کے گھر ہوتے تھے اس سے دور، جیسے آج کل پاکستان میں بھی آپ دیکھیں، گاؤں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اب چاہے چینج ہو گیا ہو لیکن گاؤں میں بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا ولیجز وغیرہ میں، کہ باتھ روم کے لیے لوگ دور جایا کرتے تھے، اور وہ بھی کوئی پراپر باتھ روم نہیں بنے ہوتے تھے، بس جس کوئی بھی جگہ جہاں پہ لوگ نہ ہوں تو وہ اس جگہ پہ جا کے اپنی قضائے حاجت کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح حضرت عائشہ جو تھیں وہ رات کو انہیں جب جانا ضرورت پیش آئی وہ نکلی تو ان کے ساتھ ام مستح رضی اللہ بھی تھی، یعنی کہ مستح کی امی۔ وہ چادر میں پھسلی تو اپنے بیٹے مستح رضی اللہ کو بد دعا دی۔ کون پھسلی؟ جو حضرت عائشہ کے ساتھ جا رہی تھیں، ان کا پاؤں اپنی چادر میں پھنسا، وہ پھسلی تو انہوں نے اسی وقت اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے انہیں ٹوکا کہ آپ یہ کیوں کر رہی ہیں، اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہیں؟ تو انہوں نے سارا قصہ کہہ سنایا اور بتلایا کہ ان کا بیٹا مستح بھی یہی بات کہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور اپنے والدین کے پاس گئیں، اور جب یقینی طور سے اس بات کا علم ہو گیا تو رونے لگیں، خوب روئیں۔ آپ یہ نا بہت خوبصورت واقعہ ہے، واقعہ عفق، اس کو نا خالی سنے نہیں، اب میں آپ کو سنا رہی ہوں، آپ اس کو ویژولائز کریں، آپ اس کو ایسے مووی کی طرح سوچیں، اور آپ اپنے آپ کو سوچیں کہ آپ حضرت عائشہ کی جگہ پہ ہیں، تو آپ اپنی فیلنگ سوچیں کہ کیا فیلنگز اس وقت آپ کی ہوں گی، کہ اگر کسی کے اوپر اس طرح سے جو سچویشن ہو جو ان کے اوپر تھی، کہ آپ کو ابھی ابھی یہ بات پتہ چلی ہے کہ پورے مدینہ میں آپ کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ بھی کس چیز پہ؟ آپ کے کیریکٹر کے اوپر، جو انسان کبھی بھی برداشت نہیں کرتا کہ اگر آپ کا کیریکٹر، آپ پاک صاف عورت ہیں، پاک دامن ہیں، تو کوئی بھی عورت یہ بات برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اس کے کردار پر اس طرح کی باتیں کرے، اور وہ تھیں بھی کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کو یہ ابھی ابھی یہ بات پتہ چلی، اور اس سے ہمیں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز پتہ چلتی ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جس بندے کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، اس کو نہیں پتہ ہوتا،
اس کے علاوہ پورے ایریے کو پتہ ہوتا ہے، یہ کہہ لیں کہ پورا ٹاؤن کو بات پتہ چل جاتی ہے، اور جس کی بات ہوتی ہے اس کو خود کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے متعلق میرے پورے خلاف کیا باتیں پیچھے چل رہی ہیں۔ تو ہم نے تو ایسی چیزیں کافی کامنلی دیکھی ہیں کہ بعض اوقات وہ بندے کو بیچارے کو خود کو نہیں پتہ ہوتا اور پورے لوگ اس کے گرد باتیں کر رہے ہیں سب، اور اس کو پتہ نہیں اس چیز کا۔ تو اسی طرح حضرت عائشہ کو بھی پورے مہینے تک کوئی بات ایسی پتہ نہیں تھی۔ اب جب پیرنٹس کے گھر آئیں تو وہ رونے لگیں، خوب روئیں، 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزرا۔ اب اس دوران نیند نہ آئی، نہ آنسوؤں کی جھڑی رکی۔ انہیں اور ان کے والدین کو محسوس ہوتا تھا کہ روتے روتے ان کا کلیجہ شک ہو جائے گا۔ دوسری رات کی صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پھر انہوں نے بیٹھ کر خطبہ پڑھا اور فرمایا: اے عائشہ، مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات معلوم ہوئی ہے۔ اگر تم پاک ہو تو اللہ تمہاری برات ظاہر کر دے گا، اور اگر تم نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اب ایک اور یہاں پر آپ کو بہت بڑی امپورٹنٹ بات پتہ چل رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کیا کہا کہ اگر تم نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے، تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کا علم نہیں تھا۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کو شاید غائب کا علم ہوتا تھا، اور یہاں پر ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر ان کو یہ علم ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنی بیوی کے متعلق یہ بات نہ کہتے، ان کو تو شروع دن سے پتہ ہوتا کہ یہ تو چیز ہی غلط ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی کہ ان کو غائب کا علم نہیں تھا، اور ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، ورنہ تو ہر چیز کلیئر ہوتی۔ تو اب آپ سوچیں کہ اگر آپ کو کوئی ایسا بتاتا ہے کہ مجھے غائب کا علم ہو جاتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو یہ چیز عطا نہیں کی تو باقی لوگ کیسے اس چیز کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تو اس چکروں میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ جب بھی اس طرح سے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں جو آپ کو کہے کہ میں آپ کو غائب کی چیزیں بتا سکتا ہوں، تو یہ شرک میں آ جاتی ہیں، یہ بہت سیریس میٹر ہے۔ تو کبھی بھی ایسے بندے کے پاس نہیں جانا چاہیے جو اس چیز کا دعویٰ کرے، کیونکہ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں ایسی چیزیں، تو یہ صرف اور صرف شیطانی کام ہوتا ہے کہ یہ جادو کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے، کہ انہوں نے جنات کو جو قابو کیا ہوتا ہے، شیاطین کو قابو کیا ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ آپ کو کوئی ایسی بات الٹی پلٹی بتا دیتے ہیں۔ لیکن ہاں، جو بھی بندہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسے بندے کے پاس چلے جائیں جو اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں علم جانتا ہوں غائب کا، تو آپ نے ابھی جا کے سوال ہی صرف ڈالا ہے، آپ کی 40 دن کی عبادت ختم ہو جائے گی۔ جو آگے آپ عبادت کریں گے 40 دن کی وہ قبول نہیں ہوتی، اور یہ شرک میں آ جاتی ہے چیز۔ تو اسی لیے تھوڑا سا اس کو میں نے ڈیٹیل میں بتایا کہ یہ اگر ہم بھی کسی کو جانتے ہیں کہ کوئی لوگ ہیں جو ایسے پیر و فقیروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے غائب کی باتیں پوچھتے ہیں، تو اگر ہمیں اب یہ بات پتہ چل گئی تو ہمیں دوسروں تک بھی یہ بات پہنچانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے شرک سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے سوائے شرک کے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جو معاف نہیں ہوگا جب تک آپ اس کی خود معافی نہ مانگیں، توبہ کریں اللہ کے آگے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ معاف کر دیں۔ اور اگر اس کی توبہ کیے بغیر ہی انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اچھا، اب اس کے بعد آگے کیا ہوا کہ اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ ساری بات کہی تو حضرت عائشہ کے آنسو تھم گئے۔ انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ جواب دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا، مگر ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہیں۔ لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ نے خود ہی کہا: واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے سچ سمجھ لیا ہے، اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک ہوں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں، تو آپ لوگ میری بات سچ نہیں مانیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں، تو آپ اس کو صحیح مان لیں گے۔ اس لیے میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ سو صبر ہی بہتر ہے،
اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پہ اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ میں وہی مثال پاتی ہوں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا، کیونکہ انسان بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ جب دکھ میں ہوتے ہیں، کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کو چیزیں بھول جاتی ہیں، دماغ سے نکل جاتی ہے۔ تو ان کے بھی اس وقت پریشانی میں حضرت یعقوب کا نام ان کے دماغ سے نکل گیا، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا والد کہہ دیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ بھی پلٹ کر لیٹ گئیں۔ اسی وقت وحی نازل ہوئی۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی، اے عائشہ، اللہ نے تمہیں پاک قرار دیا ہے۔ اس پہ ان کی ماں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھو اور شکریہ ادا کرو۔ آپ بڑی خوبصورت بات ہے، آپ لوگوں نے بہت توجہ سے سننی ہے کہ حضرت عائشہ نے آگے سے کیا جواب دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے کہا کہ واللہ میں ان کی طرف نہیں اٹھتی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں اٹھتی، میں تو صرف اللہ کی تعریف کروں گی۔ اس موقع پہ ان کی برات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی تھیں وہ سورہ نور کی 10 آیات ہیں۔ ہم لوگ جن لوگوں نے آپ میں سے میرے ساتھ سورہ نور کی ہے تو آپ کو تھوڑا سا یاد آ رہا ہوگا اس کا کہ ہم نے واقعہ افک وہاں پر بھی پڑھا تھا۔ اسی لیے میں جب آپ سے کہتی ہوں نا کہ قرآن کے ساتھ سیرہ بہت امپورٹنٹ ہے، دونوں کو جب ملا کر آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کو تفسیر بہت اچھی سمجھ آتی ہے۔ اب دیکھیں ہم نے سورہ نور میں واقعہ افک پڑھا، اب یہاں پر ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں اس واقعے کو پڑھ رہے ہیں۔ تو 10 آیات سورہ نور کی جو تھیں وہ تھیں جو حضرت عائشہ کی برات میں نازل ہوئی تھیں، جن میں ان کی بے گناہی کا بتایا گیا تھا، اور یہ شروع ہوتی ہیں ان الذین جاؤ بالافک عصبہ، یہاں سے شروع ہوتی ہیں اور ختم کہاں پہ ہوتی ہیں، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس تشریف لائے، انہیں خطبہ دیا اور برات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی تھی ان کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد منبر سے اتر کر خالص مومنین میں سے 2 مردوں اور 1 عورت کے متعلق حکم دیا اور انہیں 80 کوڑے مارے گئے، اور وہ یہ تھے حضرت حسان بن ثابت، مستح بن افساسہ، اور یہ مستح کون سے تھے؟ یہ وہی تھے مستح جو جن کی والدہ تھی نا جو پھسل گئی تھیں اپنی چادر سے، تو پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی تھی، تو وہی مستح اور حمنہ بنت جہش، یہ جو تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف تھیں حضرت زینب، یہ ان کی بہن تھیں۔ تو یہ 3 لوگ تھے جن کو 80 کوڑے مارے گئے تھے، اور ان کے قدم پھسل گئے تھے اور انہوں نے بھی تہمت تراشی میں حصہ لیا تھا۔ باقی رہا اس جھوٹ کا بانی عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا، تو انہیں اس دنیا میں سزا نہ دی گئی، لیکن وہ قیامت کے روز اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے جہاں نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی اولاد کام آئے گی، صرف وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر جائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں سے ہمیں ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ ہر گناہ کی سزا آپ کو مل جائے، کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کی گناہ کی سزا آپ کو آخرت میں ہی ملے گی جا کے، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے آخرت میں بھی ملتی ہے۔ تو اگر کبھی ہم کوئی ایسا کام کریں کہ کوئی گناہ کا کام ہو، اللہ کی نافرمانی کا کام ہو، اور اگر ہماری پکڑ نہیں ہو رہی اور ہمارے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ جس سے ہمیں لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ میں جو بھی کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں، اگر یہ غلط ہوتا تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ میری پکڑ کرتے، میرے پہ کوئی عذاب نازل ہوتا، کوئی آزمائش آتی میرے اوپر، تو نہیں آئی تو اٹ مینس کہ میں جو بھی کر رہی ہوں نا میں ٹھیک کر رہی ہوں، ضروری نہیں ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک آپ پہ نہیں آئی، بعد میں اللہ تعالیٰ کبھی پکڑ کر لے، یا نہیں بھی اگر کرتا تو پھر یہ دیکھیں دنیا میں جب پکڑ ہو جاتی ہے نا یہ اس سے بہتر ہے کہ جو آخرت میں پکڑ ہوگی، کیونکہ اگر دنیا میں انسان کی پکڑ ہو جاتی ہے تو کم از کم انسان کے پاس یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ توبہ کر سکتے ہیں، آپ اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں انسان
خوشحالی میں اتنا اللہ سے نہیں توبہ کرتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے ہر چیز ٹھیک جا رہی ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ خوشحالی کے موقع پہ بندہ اللہ سے ہی دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ مجھے اتنی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کام بھی چلاؤ ہوتے ہیں آپ کو خوشی سے رہ رہے ہیں، ہر خوشی نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے، ہر طرح سے آسائش ہے، لیکن اس کی بنسبت وہ لوگ جو کسی آزمائش میں ہوتے ہیں، کسی بھی پریشانی میں ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، دن رات اٹھ کے تہجد پڑھنا شروع کر دیں گے، دعائیں مانگیں گے، کبھی وظیفے پڑھ رہے ہیں، کبھی کوئی قرآن پڑھ رہے ہیں، جو کوئی چیز بتاتا ہے وہ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ ایک طرح سے اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگتے ہیں، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس گناہ سے نجات دے دے جو گناہ انہوں نے کیا تھا۔ لیکن اگر کبھی کسی شخص کی دنیا میں پکڑ نہ ہو اور ڈائریکٹ پکڑ اس کی جا کر آخرت میں ہو، تو آپ سوچیں کہ پھر اس کے پاس کون سا موقع ہے۔ توبہ کا تو موقع ختم ہو چکا، تو آخرت میں تو بس اب حساب کتاب ہی ہوگا، وہاں تو بس آپ سے سوال جواب ہوں گے، اور پھر جو آپ کے پھر سامنے آپ کی نیکیاں ہیں، جو گناہ ہیں، وہ آپ کے سامنے لے آئے جائیں گے، ترازو میں جب رکھے جائیں گے۔ تو اس چیز کی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اگر آپ کی دنیا میں پکڑ نہیں ہوئی تو آپ صحیح راستے پر ہیں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں کر دے، اور اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے توبہ کرتے رہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں دوبارہ توبہ کا موقع ملتا ہے یا نہیں۔ اور دوسری بات ہمیں یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو کامیاب لوگ ہیں، کون کامیاب، جو دنیا میں جن کے امتحان اچھے ہو جاتے ہیں، ایک کلاس سے دوسری میں چلے جاتے ہیں، کون سے کامیاب لوگوں کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ وہ کامیاب لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں گے، قیامت کے دن جو کامیاب ہوں گے، تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو فوز العظیم عطا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔